ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کا عظیم اور مبارک مہینہ عطا کیا اور اس ماہ میں کار خیر کی توفیق دی. عظمتوں کے لائق ہے وہ اللہ رب العالمین جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دے کر ہمارے لیے بطور رحمت کے مبعوث فرمایا. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ماہ رمضان کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے مجھ طالب علم کو بات کرنی ہے وہ موضوع ہے امت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں. قرآن مجید کی اگر آپ تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان میں سے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا سوائے دو نعمتوں کے. صبح سے شام تک اپنی زندگی کا اگر بغور آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم اللہ کی بیش بہا اور قیمتی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو زندگی دے کر، ہوائیں چلا کر،
کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر کے، ان کے لیے سورج اور چاند کا اہتمام کر کے احسان کیا، نہ، اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ ہاں، اللہ نے بندوں پر احسان جتلایا ہے تو دو نعمتوں پر احسان جتلایا ہے۔ ایک نعمت نعمت اسلام ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، بعض لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کی کہ یہ صحابہ تو آپ سے جنگ کر کے لڑ کے مسلمان ہوئے ہیں، ہم بغیر لڑے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ کہا کہ اے نبی، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر اسلام لا کے احسان کیا ہے؟ آپ کہیے نہیں، احسان تو اللہ کا ہے کہ تمہیں اسلام کی ہدایت دی۔ تو اللہ نے نعمت اسلام پر احسان جتلائی ہے، اور اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلائی ہے۔ یعنی ساری نعمتیں اکٹھی ہو جائیں، ان دونوں نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلی نعمت نعمت اسلام، اور دوسری نعمت نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہاں دیکھیں اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ ہاں ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ کس طور پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے، اور اس کے بعد کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ۔ ہاں، نبی کا کام کیا ہے؟ وہ رات و دن اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں قرآن اور سنت کا علم سکھاتے ہیں، حالانکہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ تو یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ نبی کا ہمارے درمیان بھیجا جانا یہ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے۔ اور اللہ نے جس شخص کو ہمارے لیے نبی اور رسول بنایا، جسے اللہ نے چنا، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ کا پایا، اور اللہ نے آپ پر اپنی نبوت اور رسالت کا نزول کیا۔ اور ایسے نبی جو سب سے زیادہ اپنی امت کے افراد سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے کہا کہ تحقیق کے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو اس مشکل میں سب سے زیادہ تکلیف نبی کو ہوتی ہے۔ یہ نبی کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ اپنی امت کے افراد کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اگر تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا اثر کہہ لیجئے کہ پہاڑ کی طرح نبی پر گزرتا ہے۔ اتنی محبت کرتے ایمان والوں سے، آپ سے، مجھ سے، ہماری ماؤں سے، ہماری بہنوں سے، اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا اور حریص علیکم، نبی تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں، اور کہا کہ مومنوں پر رحم کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ جو تمہیں مشکل لگتا ہے نبی پہ وہ چیز بڑی بھاری گزرتی ہے، تو کہا یعنی کہ ان کی امت کو کوئی چیز اگر تکلیف دیتی ہے تو یہ تکلیف نبی کو بہت زیادہ تکلیف دیتی، اتنی کہ راتوں کو اٹھ کر کے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔
رات رات اٹھ کے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہم امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے. اتنی محبت. اور کہا اللہ رب العالمین نے حریص علیکم، نبی جو تمہارے بارے میں حریص ہیں، نبی کے اندر جو تمہارے تعلق سے لالچ ہے وہ کیا ہے؟ نبی یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح دین اور ہدایت پر آ جاؤ جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے والی ہے. ایسے ہی قرآن مجید پڑھی آپ، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107. اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تمام جہان کے لیے، چاہے وہ انسانوں کی دنیا ہو، جنوں کی دنیا ہو، فرشتوں کی دنیا ہو، جانوروں کی دنیا ہو، پرندوں کی دنیا ہو، ستارے سیارے کی دنیا ہو، چاند سورج کی دنیا ہو، زمین پر رینگنے والے کیڑوں کی دنیا ہو، پانی میں چلنے والے سمندری جانوروں کی دنیا ہو، ان سب کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ہر عمل میں، ہر بات میں، ہر کام میں امت کے لیے رحمت کا، خیر خواہی کا، بھلائی کا، احسان کا کہیں نہ کہیں کوئی پہلو ضرور نظر آتا ہے. انہی خیر خواہی، بھلائی اور احسان کا پہلو ایک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے اب جانے والے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اپنی امت کے ساتھ بھلائی، احسان اور خیر خواہی کا اتنا شوق تھا کہ آپ نے جاتے جاتے دنیا سے بھی اپنی امت کے لوگوں کو چند ایسی چیزوں کی وصیت و نصیحت کی جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے والی ہے. آپ دیکھیں موتیں تو ہماری بھی ہوتی ہیں، موت ہماری بھی ہوتی ہے، ہم دنیا سے جاتے جاتے دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیا کی سوچتے ہیں، لیکن نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو نبی کی یہ فکر ہے کہ میری امت کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ ہو جائے. آپ نے اپنی وفات سے 3-4 دن پہلے جو خصوصی نصیحتیں کی ہیں ان میں سے چند ایک میں نے یہاں نوٹ کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے. دیکھیں یہ وہ وصیتیں ہیں کہ جو بالکل آپ اپنی وفات سے، دنیا سے رخصت ہونے سے 3 دن، 2 دن، 1 دن اور موت سے پہلے کرتے ہیں. ویسے تو اللہ کے نبی کی پوری زندگی اگر پڑھی جائے تو آپ کی ایسی سنہری وصیتیں ہیں اور اتنے بہترین جو ہیں امت کے لیے خیر خواہی کے راستے اور نصیحتیں آپ نے بتلائیں کہ پوری زندگی ختم ہو جائے ہم اس پر بات مکمل نہیں کر سکتے. لیکن یہاں جو میں نے نقل کی ہے در حقیقت یہ آپ کی وفات سے 3 دن، 2 دن، 1 دن عین وفات کے وقت کی یہ نصیحتیں ہیں. ان میں سب سے پہلی وصیت جو ہے آپ کی امت کے لیے وہ ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن کے تعلق سے، کہ آدمی اللہ رب العالمین کے تعلق سے اپنے خیال کی اصلاح کر لے، اپنے خیال کی اصلاح کر لے. آئیے پہلے میں آپ کو حدیث سناؤں، اس کے بعد اللہ کے ساتھ حسن ظن کا معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھاؤں آپ کو. کہا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته ب3 ایام. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو آپ کی وفات سے 3 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا. جی 3 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا. غور سے سنیں. کہا آپ نے لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. تم میں سے کسی مرد، تم میں سے کسی عورت کی وفات اس وقت تک نہ ہو، تم میں کا کوئی مرد یا کوئی عورت دنیا سے اس وقت تک نہ جائے جب تک وہ اللہ کے تعلق سے اپنے گمان اور خیال کو ٹھیک نہ کر لے. اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ خیال کو درست کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو اس تعلق سے اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ نے، غور سے سنیں،
یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو یہ حصہ آپ سمجھ جائیں گے. کہا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی رحم و کرم کے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے بارے میں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ان وعدوں سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھاؤں گا. جی پھر سے سنیں. اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے اور کرم فرمانے کا جو وعدہ کیا ہے ان وعدوں کے بارے میں پکا یقین ہو کہ ان وعدوں سے میں فائدہ اٹھاؤں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے, کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. یعنی میرے بندے کی فکر میرے بارے میں جو ہوگی میں اس کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا. قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اگر مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. بندہ میری طرف پلٹنے کے بعد یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے قبول کر لے گا میں اسے قبول کر لیتا ہوں. بندہ مجھ سے دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں دعا کرنے کے بعد اگر یہ امید لگائے کہ میں اس کی دعا قبول کروں گا تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اور کہا کہ جب بندے کے اوپر اللہ کے ساتھ اچھے خیال و گمان کا کہہ لیجئے کہ جب اظہار ہوتا ہے بندے کی طرف سے تو بندے کے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے, اللہ سے بخشش طلب کرے, اللہ سے رزق مانگے, اللہ سے اولاد مانگے, دنیا جہان کی نعمتوں کا مطالبہ کرے تو اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ رب العالمین مجھے ضرور عطا کرے گا. آپ دیکھیں میں دو واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. واثلہ ابن اسقع یہ صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. واثلہ ابن اسقع کہتے ہیں کہ ابو الاسود الجرشی یہ تابعی ہیں, بڑے عبادت گزار اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. ابو الاسود الجرشی ابو الاسود الجرشی بہت زیادہ بیمار ہو گئے, اتنے بیمار کہ اب بستر مرگ پر ہے, اب موت آئے کہ تب موت آئے. تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے. گئے تو جانے کے بعد ان کے سر پر, ان کے چہرے پر, ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ اللہ کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے. غور کیجیے آپ, موت کا عین وقت ہے اور اس وقت یہ سوال کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کہتے ہیں ابو الاسود الجرشی نے اپنے سر کو ہلا کر کے کہا کہ میں اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ لاکھ گناہ صحیح میرے لیکن وہ رب غفور الرحیم ہے, وہ مجھے معاف کر دے گا. کہتے ہیں واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ میرے بارے میں جو بھی گمان کرے میں اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اگر بندہ یہ سوچ لے اور اس یقین کے ساتھ دنیا سے جائے کہ میں اسے معاف کر دوں گا, اللہ کی قسم اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں. اپنے گمان کو اللہ کے تعلق سے ٹھیک کیجئے, اپنے معاملات کی اصلاح کیجئے. آپ کا اور آپ کے رب کا جو تعلق ہے اس تعلق کو یقین کے ذریعہ, توکل کے ذریعہ, بھروسے کے ذریعہ, اعتماد کے ذریعہ اسے مضبوط کیجئے کہ لاکھ گناہ صحیح اگر عقیدہ توحید پر ہیں, سنت پر ہیں, اللہ سے اس بات کی امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا.
یہ حسن ظن ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. اور اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے کہا کہ آپ دنیا سے اس حال میں جائیں کہ آپ کا یقین اللہ رب العالمین پر بالکل ٹھیک ہو جائے, اللہ کے تعلق سے آپ کا یقین پختہ ہو جائے, آپ کا یقین اور آپ کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرے گا. چلیے, یہ تو پہلا نقطہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے جو نصیحتیں کی ان میں بڑی نصیحت یہ ہے کہ بندے کا گمان, بندے کا خیال اللہ کے تعلق سے ٹھیک ہو جائے. آپ کی دوسری اور تیسری وصیت سنیے. آپ پہلے 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ آپ نے اپنے امتیوں سے جو آخری بات کی اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا, لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا. وما ملکت ایمانکم, اور تمہارے ماتحت, تمہاری بیویاں, تمہاری عورتیں, تمہارے نوکر چاکر اور تمہارے انڈر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ آپ نے امتیوں سے جو آخری بات کی یہی بات تھی. دوسری روایت سنیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, راوی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان عامۃ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حضرته الوفاۃ وهو یغرغر بنفسه, کہا کہ اللہ کے نبی کی جو سب سے عام وصیت تھی آپ کی وفات کے وقت, اور جب آپ یہ باتیں کہہ رہے تھے تو یہ باتیں آپ کے حلق میں پھنس رہی تھی. یغرغر بنفسه, آپ کی یہ باتیں حلق میں پھنس رہی تھی, یعنی بالکل اب دنیا سے جانے کا وقت ہے اللہ کے نبی کا. اس وقت آپ اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ, نرمی کا معاملہ, خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہوئے کہتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا, نمازوں کی پابندی کرنا, اور تمہارے ماتحت جو لوگ کام کرنے والے ہیں یا تمہارے زیر دست اور تمہارے ماتحت جو لوگ زندگی گزارنے والے ہیں, جن میں تمہاری بیویاں ہیں, تمہارے گھر کی خواتین ہیں, تمہارے بچے ہیں, تمہارے نوکر چاکر ہیں, یہ سب تمہارے ماتحت آتے ہیں, ان کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا. یہ 2 وصیتیں جو ابھی آپ کے سامنے 2 حدیثیں میں نے بیان کی, ان دونوں وصیتوں کا تعلق ان وصیتوں میں سے ہے کہ بالکل اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور آپ نے خیر خواہی کرتے ہوئے امت کے لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیا. ان میں پہلی وصیت نماز کے تعلق سے ہے. نماز کے بارے میں آپ کو 2-3 باتیں بتلاؤں. صحیح بخاری کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد الصلاة واول ما يقضى بين الناس الدماء, کہا کہ اللہ کے حقوق میں, اللہ کے حقوق میں اللہ نے ہمیں جو حق دیا ہے ان میں سب سے اہم اور بنیادی حق عقیدہ توحید کا ہے. اس کے بعد عبادتوں کا حق ہے اللہ رب العالمین کا. تو کہا کہ عبادات کے حقوق میں اللہ سب سے پہلے اپنے بندے سے اس کی نماز کے بارے میں سوال کرے گا. اول ما يحاسب به العبد الصلاة, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب اپنے بندے کو بلائے گا اور اپنے حق کی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ نماز کے حوالے سے پوچھے گا, نماز کے حوالے سے. اور کہا اس کے بعد وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ الدِّمَاءُ, اور کہا کہ لوگوں کے درمیان اب بندوں کے حقوق میں جب فیصلہ کیا جائے گا تو سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا کہ کس نے کس کا ناحق خون بہایا ہے. تو ذرا غور کریں اور آپ یہ سوچ کے دیکھیں کہ میدان محشر بپا ہو, ہم اور آپ
اپنے اعمال کے بوجھ کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور جب اعمال کی پٹاری کھولی جائے اور وہاں نمازوں کا کوئی پتہ نہ ہو، نمازوں کا کوئی پتہ نہ ہو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہماری اکثریت آج 5 وقت کی نمازیں بہت کم ادا کرتی ہے۔ رمضان کا ماحول ہے، اچھا چل رہا ہے، سب بہت کم ادا کرتی ہے۔ عام دنوں کی آپ بات کیجئے، اللہ اکبر، آپ اسی جمعہ کے دن آئیں، اسی مسجد میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی مسجد میں عید الفطر کے بعد کسی بھی جمعہ کے دن آئیں، جمعہ میں جو بھیڑ آپ کو دکھائی دے گی، عصر کی نماز میں یہ لوگ نہیں رہتے ہیں۔ میں حسن ظن رکھتا ہوں آپ کے بارے میں کہ آپ اپنے گھر کے قریب کی کسی نہ کسی مسجد میں پڑھ لیتے ہوں گے، باقی اللہ رب العالمین نیتوں کے حال سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نمازوں کی بات ہو اور نمازیں نہ ہو تو کیا فیصلے میں اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ اور اللہ قرآن میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے، آپ پڑھیں سورۃ الروم کی آیت نمبر 31، سورۃ الروم آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو ورنہ تم مشرک کی موت مارے جاؤ گے۔ اور اللہ نے مشرک کے بارے میں کہا کہ جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ سے پار نہ ہوگا یہ مشرک جنت میں نہ جائیں گے، یہ مشرک جنت میں نہ جائیں گے۔ آپ نے اگر یہ سمجھا ہے کہ میں اہل الحدیث میں سے ہوں، عقیدہ توحید میری بنیاد ہے، اچھی چیز ہے، عقیدہ توحید کو بنیاد بنائیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اہل توحید کے لوگ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، چاہے وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں وقتی طور پر جہنم میں ڈالے گئے اور پھر نکال کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے؟ ڈالے جائیں گے، لیکن یہ وقتی طور پر کیا حالت ہوگی؟ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، 2 آدمی لائے جائیں گے، ایک آدمی جس کی زندگی جو ہے بڑی لگزریس لائف گزری ہے، 7 سٹار زندگی گزارتا تھا، تکلیف جانتا نہیں تھا، اسے اٹھا کے جہنم میں ڈبکی لگا کے نکالی جائے گی، جیسے پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں نا سوئمنگ پول وغیرہ میں، پانی میں جیسے ڈبکی، ویسے ہی چند سیکنڈز کے لیے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب اسے نکال کے اللہ تعالیٰ پوچھے گئے میرے بندے تیرا کیا حال ہے، کہے گا اللہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی میں کوئی آرام دیکھا ہی نہیں میں نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں جہنم میں ڈالے گئے؟ کہیں گے اللہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، لم نک من المصلین، نمازی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اشاہد فلان، فلاں آدمی آیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اشاہد فلان، وہ نہیں تو وہ آیا ہوگا؟ کہا نہیں۔ پھر تیسرے کا نام لے کے پوچھا، یہ دونوں نہیں تو تیسرا تو ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا کہ فجر اور عشاء کی نماز یہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری پڑتی ہے۔ میں اور کتنے دلائل دوں آپ کو کہ بے نمازی اللہ کے ہاں مشرک ہے، بے نمازی اللہ کے ہاں منافقوں میں گنتی ہوتا ہے۔ اور سنیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہا کہ ایک مسلمان آدمی اور ایک مشرک اور کافر کے درمیان فرق یہی ہے کہ دونوں میں نماز تفریق کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان شروع ہوا، نوجوانوں میں جوش جذبہ اتنا کہ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میں اگلی صف میں کھڑا رہوں۔ 10 دن گزر گئے، دوسرے عشرے میں آ گئے، اس جوش اور جذبے میں دنیا داری نے کمی لا دی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں آج آپ جا کے پورے نڈیاٹ کے مساجد کا مشاہدہ کر کے آئیں، آج آپ کو نوجوانوں کی قلت نظر آئے گی مسجد میں، نوجوان نمازوں سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان کے اس دوسرے عشرے میں جو عشرہ پہلے عشرے سے زیادہ اہمیت کا، خیر و برکت کا حامل ہے، اور جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی ایک چھوٹی سی لت، ایک برائی، ایک بے حیائی، وہ ہے آپ کو IPL اور کرکٹ کا نشہ لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، جہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہا۔ اللہ کے بندو، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، کیوں اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہو بے حیائیوں کے ذریعہ؟ وہ چیئر لیڈرز اور وہ ٹی وی کے ایڈز، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟
تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال. تم تو اس سے اتنا نفرت کرتے ہو کہ تم کبھی یہ نہ چاہو گے کہ چیئر لیڈرز ناچتی رہے، تم اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ مناظر دیکھو. تم یہ پسند نہیں کرتے. آئی پی ایل کے لت نے نوجوانوں کی زندگی تباہ کر کے رکھی ہے. اچھا، کچھ نوجوان اس سے اوپر لیول کے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آئی پی ایل میں بیٹنگ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ سیریز ختم ہو جاتی ہے، اپنے ہی ملک سے کتنے لوگوں کے بارے میں خبر آتی ہے کہ جوا کھیلنے کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. کسی نے خودکشی کر لیا، کسی نے آگ لگا لیا، کوئی اونچی جگہ سے کود کر کے اپنی جان دیتا ہے. اس مبارک مہینے کے تقدس کا خیال کرو میرے بھائی، اس مبارک مہینے کے تقدس کا خیال کرو. بے حیائی برائی کے ذریعہ اس کے تقدس کو پامال نہ کرو. اور حیرت کی بات ہے، نمازیوں کی ایک قسم میں نے یہ بھی دیکھی، مساجد میں سکون سے بیٹھے ہیں، امام صاحب کی تلاوت چل رہی ہے، امام صاحب کی تلاوت چل رہی ہے. اب احساس ہوا کہ رکوع میں جانے والے ہیں، بھاگم دوڑی شروع ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نمازیں اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ کھلواڑ ہے تمہارا، یہ تماشا کرتے ہو تم. اپنے ساتھ بھی اور اپنی عبادت کے ساتھ بھی ڈرو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، اللہ کا خوف پیدا کرو. اللہ کے نبی نے اسی لیے اپنی امت کو اس بات کی وصیت کی اپنی وفات سے چند لمحات پہلے کہ امت کے یہ نوجوان نمازوں کو ضائع کر دے، نمازوں کو برباد کر دے، نمازوں کو کھیل تماشوں کو نماز کے اوپر ترجیح دے. دنیا داری کے مقابلے میں اللہ کے دین کی، اللہ کی عبادت کی کوئی حیثیت ان کے ہاں باقی نہ رہے. کیا اسی لیے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی؟ کیا اسی لیے اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا کہ الصلاۃ؟ آپ دنیا سے جانے والے، آپ کے الصلاۃ، نمازیں تمہاری نمازوں کا خیال کرو. اللہ اکبر. آج دیکھیں تراویح میں، قیام اللیل میں، سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں آپ کے ہاں؟ کتنے لوگ؟ اکثر نوجوان نہیں ہے بھی تو وہ کھلواڑ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تماشا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں فتنوں سے بچائے. اللہ کے واسطے اس چیز کی فکر کرو. اور اس کے بعد آپ نے کہا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں. میں خصوصی طور پر ان لوگوں کو کہوں گا جو کاروباری لوگ ہیں، آپ کے ماتحت اگر کوئی کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے. وہ انسان ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیاں نہ ہوں گی تو پھر انسانوں کا شمار فرشتوں میں ہونا شروع ہو جائے گا. انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. کسی کی غلطی کو لے کر کے اسے تماشا بنانا یا اس کی غلطی پر اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا پیٹنا، گالی گلوچ کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. یہ نبی کے اخلاق ہے. وما ملکت ایمانکم. آپ نے دنیا سے جاتے وقت اس چیز کی نصیحت اس لیے کر دی کہ یہ حقوق العباد ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. آپ مثال کے طور پہ 40 سال کاروبار کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین بڑا کاروبار سجا کے رکھا ہے، اور 40 سال میں آپ کے پاس تقریباً 100 لوگوں نے کام کیا ہوگا. مان لیجئے آپ نے اگر 100 لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو یہ 100 لوگ اللہ کے ہاں اپنا حق لینے کے لیے آپ سے پہنچے رہیں گے، اور آپ کی یہی عبادت نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اٹھا کر کے ان کو دے دیا جائے گا. اسی لیے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ کے آل و اولاد ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ آپ انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، نہ، آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری آپ کے اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اسے دین اسلام اور شریعت کی تعلیم دیجیے. آپ کی بیوی ہے، بیوی ضروری نہیں کہ آپ بیوی کو اچھا پہنائیں، اچھا کھلائیں. آپ مڈل کلاس زندگی بھی گزار سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی کے دین پر اس کی مدد کرنے والے ہو. آپ اگر نمازوں کے لیے آتے ہیں تو اسے لائیے، آپ اگر دین پر عمل کرتے ہیں تو اس سے بھی کروانے کی کوشش کیجئے. آپ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو اسے بھی اللہ سے ڈرائیے. ماں باپ ہے، یہ آپ کے ماتحت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے بعد
سب سے زیادہ حسن سلوک اپنے ماں باپ سے کرے، ورنہ ہم نے کتنے ایسے بد نصیبوں کو دیکھا ہے، خاص کر کے نوجوانوں کو، اگر ماں باپ گیم کھیلنے کے لیے منع کر دے، ٹی وی دیکھنے کے لیے منع کر دے، دوستوں کے ساتھ کہیں عیاشی پر جانے سے منع کر دے، سال ہا سال اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے۔ ارے اللہ کے بندوں، مر جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ خیر و بھلائی۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ماں باپ کے ساتھ خیر و بھلائی نہیں ہے، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کے تحت اللہ کے نبی کو کیا چہرہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ یہی کہو گے کہ ہم نے ماں باپ سے بات نہیں کیا، بھائی بہن سے تعلقات توڑ دیے، رشتہ داریاں توڑ کے رکھی، ہاں یہی کہو گے اللہ کے نبی سے؟ یہی چہرہ لے کے اللہ کے نبی کہہ جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، اور آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا ظن، گمان، خیال ٹھیک کیجئے، پختہ امید رکھیے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے حصول کا اور ملنے کا۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی و احسان کا معاملہ کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملے میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان بنا دے۔ اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان بنا دے۔ اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان بنا دے۔ اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے۔ اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے۔ الہ العالمین، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تو انہیں ایمان و صحت کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ والدین میں سے ایک یا دونوں فوت ہو گئے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین، اس مبارک مہینے میں اپنے خصوصی رحم و کرم کا نزول اہل ایمان و اہل اسلام پر فرما دے۔ اللہ بالخصوص اہل فلسطین پر، اللہ بالخصوص اہل فلسطین پر، اللہ تو اہل فلسطین کی مدد فرما دے۔ اللہ تو اہل فلسطین کی مدد فرما دے۔ اللہ تو ان کے شہیدوں کو بخش دے۔ اللہ تو ان کے شہیدوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو ان کے مریضوں کو شفا دے دے۔ اللہ تو ان کے مریضوں کو شفا دے دے۔ اللہ تو ان کے یتیموں کا رکھوالا بن جا۔ اللہ تو ان کی بیواؤں کا دیکھ بھال کرنے والا بن جا۔ الہ العالمین، ان کے جو زخمی ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین، یہ مبارک مہینہ ابھی ہی تو شروع ہوا تھا، اس کے تقریباً 18 دن گزر چکے ہیں۔ اللہ بقیہ ایام سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ بقیہ ایام سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ بقیہ ایام سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس مبارک مہینے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ اس مبارک مہینے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو آزاد کر دے۔ اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ ہمارے بیوی بچوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ تو ہمارے دوست احباب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ الہ العالمین، اس مبارک مہینے میں قدر والی رات آتی ہے، اللہ اس رات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس رات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔